کوئی بدتمیزی کی کتابیں لکھ دیتا ہے، کوئی بےہودہ فلم بنا دیتا ہے. کیوں؟ یہ جرت کیسے ہو رہی؟ میں اپنے آخر تک ایک سنی شیعہ سے توجہ چاہتا ہوں. یہ شیعہ پلیٹ فارم میں سماعت فرمائی. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جب کوئی اٹھائے بےہودہ کارٹون بنا دیا. تاجدار انبیاء، ایک کم سوا لاکھ نبیوں کو جس کے قدموں میں جھکا دیا اس نے. جرت کیسے ہے کسی بدبخت کی؟ خدا ان ہاتھوں میں کیڑے ڈال دے، ان زبانوں کو برباد کرے. خدا ان برباد کر دے، کینسر کر دے ان زبانوں کو جو میرے نبی کے خلاف کوئی بات کہے، تحریر کرے. ابھی ایک بدبخت نے فلم بنا دی اٹھ کر. اب تو خیر جیل میں چلا گیا ہے وہ، اس کو گرفتار کر لیا ہے. اور میں اس جگہ پر کہوں گا ان حکومتوں سے باہر نہ نکلنے پائے وہ بدبخت، وہ کمبخت. کاٹ دو اس کی زبان، پاگل کتوں کو کھلاؤ. جیل سے نکلنے نہ پائے جس نے بےہودہ فلم بنائی ہے میرے آقا و مولا کے خلاف. برباد ہو جائے وہ، جیل میں لٹکا دو اس کو پھانسی پر. اور شیعہ نقطہ نظر بھی سنو، لٹکاؤ اس کو پھانسی پر، اس کو بھی پھانسی پہ لٹکاؤ. اور ڈھونڈو تاریخ میں کہاں کہاں ہے جنہوں نے توہین رسالت کی ہے. تلاش کرو، ڈھونڈو، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. کلیجے کٹ گئے ہیں مسلمانوں کے. عاشقان مصطفیٰ کھا بھی نہیں سکے ہیں. یقین جانیے قدم قدم پر جلوس نکلے. خدا شاد و آباد رکھے ان جلوس نکالنے والوں کو جنہوں نے توہین رسالت کرنے والے کے خلاف جلوس نکالے. اتنے بڑے بڑے جلوس نکالے، دعائیں دی ہیں کھڑے ہو کر. مسجدوں سے جلوس نکلے ہیں، مرد آباد مرد آباد مرد آباد کے نعرے لگے توہین رسالت کرنے والا، مرد آباد مرد آباد مرد آباد. پھر جلوس جب چوک پر پہنچا تو شرکا جلوس نے نعرہ بدل لیا اور اتنا حسین نعرہ لگایا کہ دل پہ پھول کھل گئے. شرکا جلوس نے کھڑے ہو کر چوک میں کہا توہین رسالت کرنے والے پہ لعنت. جیسے شرکا جلوس نے کہا توہین رسالت کرنے والے پہ لعنت، میں نے کہا میرے اللہ آج دنیا کو کم سے کم لفظ لعنت کا مطلب تو سمجھ میں آ. گستاخ رسول کے خلاف ہے یہ لفظ جسے لعنت کہتے ہیں. پہلے ہم اس میں تنہا کر رہے تھے، اب زمانہ ہمارے ساتھ، یہ طاقت ہماری بڑھ گئی ہے. کیسے جرت ہو جاتی ہے کسی بدبخت کو؟ آج انہی چیزوں کا جائزہ لیں، آج انہی باتوں کا جائزہ لیں. وجہ کیا ہے؟ کسی کی جرت ہے وہ ادھر سے کھڑا ہو کر کارٹون بنائے، کسی کی جرت ہے وہ ادھر کھڑا ہو کر فلم بنائے. تاجدار انبیاء میرا طیب و طاہر آقا، کس کی جرت ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج پہلے تو توہین کے معنی کرنا پڑے کہ توہین کس کو کہتے ہیں. یقیناً کارٹون بنانا بھی توہین ہے، گفتگو عجیب و غریب. میرے نبی کے خلاف بےہودہ فلم بنانا بھی توہین ہے. آپ توہین کے معنوں سے واقف ہیں؟ سنیے، آپ سنی شیعہ سنیے. میرے والد نے یہاں آپ سب کے سامنے مجھ سے کہا کہ ذوالفقار حیدر مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ. میں نے کہا بسم اللہ حضور یہ لیجیے. میں نے اپنے والد کو پانی پیش. آپ سب کہیں گے کہ سارے مجمع میں نے اپنے باپ کی آبرو کی. آپ مجھے بتائیں اگر میں کوئی غلط، ذرا سوچیے. مل کر بیٹھتے ہیں، سنی شیعہ مل کر بیٹھتے ہیں، ایک مسئلے کا حل کریں گے، حل کر کے جائیں گے اور دلوں سے ایک آپ سمجھے کہ ایک بوجھ اتر جائے گا. ایسا کرو کہ انگوٹھی اتار کے مجھے دے دو، میں کہوں بسم اللہ اپنے والد سے یہ لیجیے، اپنے بزرگ کو دے دو، لیجیے. آپ سب کہیں گے سب کے سامنے اپنے باپ کو آبرو. آپ سب بیٹھے ہوئے تھے. میرے باپ نے کہا ذوالفقار ذرا مجھے اپنا پین اور کاغذ تو دینا. میں نے کہا میں بالکل نہیں دوں گا.
توہین کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں توہین کرنا؟ واہ واہ حضور علی، آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں، بہت ایک بات اور سنیے، اب پاکستان میں عورتوں کی کرکٹ ٹیم بن گئی ہے. ہم غلامان مصطفیٰ، ہم عاشقان مصطفیٰ، ہم توہین رسالت کرنے والے پہ لعنت کرنے والے سنی شیعہ مسلمان. میں ذرا توہین کے معنی بھی تو جاننا چاہتا ہوں آپ سے. پاکستان کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کی کرکٹ ٹیم، اور کتنے شوق سے کتنے فخر سے کہہ رہے ہیں ہندوستان سے ہمارے مردوں کا بدلہ عورتوں نے لے لیا ہے. بارے پاکستانیوں، تمہارے مردوں کی کمزوریوں کے کیا کہنے ہیں، اور پاکستانیوں تمہاری عورتوں کی توانائیوں کے کیا کہنے ہیں. میں مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں، میں سنی شیعہ سے خطاب کر رہا ہوں. اگر میرے خطاب کو کوئی شیعہ اور سنی کے پیرائے میں سن رہا ہے تو معذرت خواہ ہوں، وہ غلط کر رہا ہے. یہ بین الاقوامی خطاب ہے، اس میں کوئی سنی شیعہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. میرے یہاں کبھی نہیں ہوا، امام باڑوں میں تقریر کرتا ہوں وہاں کبھی نہیں ہوا. میں فقط نبی کے کلمہ گو سے مخاطب ہوں اور اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھ رہا ہوں. میں آپ سے آپ کے ایمان کے واسطے سے انصاف چاہتا ہوں. میں کتنا غلط کہہ رہا ہوں، کتنا صحیح کہہ رہا ہوں. توہین کے معنی کر کے مجھے دکھائیے کہ توہین کیا ہے. میدان میں کبھی اس میدان میں جا کر کھیل رہی ہیں اور کھیلیں گی یہ پاکستانی لڑکیاں، معاف کیجئے گا، یہودیوں کے گھروں کی نہیں ہے. میرا خیال میری بات واضح نہیں ہوئی آپ تک. یہ ہندوؤں کے گھرانے کی نہیں ہے، یہ عیسائیوں کے گھرانے کی نہیں ہے. ٹیلی ویژن پر وہ اور ان کے لباس آپ دیکھ رہے ہیں. کبھی اس میدان میں جا کر کرکٹ کھیلے گی، کبھی اس میں کھیل رہی ہیں. تو بھول گئے نا کلمہ گو مسلمانوں کہ نبی نے کہا تھا خبردار عورت کو میدان میں نہیں جانے دینا ہے. خوش کر رہے ہیں نبی کے دل کو، ہم خوش کر رہے ہیں پاکیزہ رسول کے دل کو. یہ چادر عورتوں کے لیے نبی نے نہیں دی تھی تو پھر یوں کہہ دیجئے کہ جس نے سنی ہو یا شیعہ جس کے سر پہ چادر ہے وہ لڑکی کہہ سکتی ہے میں کنیز مصطفیٰ ہوں. اور کہہ دیجئے جس نے چادر اتار دی ہے، بال بکھرا دیے ہیں، وہی گستاخ مصطفیٰ ہے. بس شور کرنے کے ہیں، سیکھنا کچھ نہیں ہے. آج عہد کریں کہ کوئی ہم تو توہین رسالت کے گندے جرائم میں مبتلا نہیں ہے. سوچیں، آج کھڑے ہو جائیں، یہ طے کر لیں. مگر میں کیا کروں، کیا کیا جائے، یہ کلیجہ کہاں سے لایا جائے کہ تھوڑی دیر کے لیے بابا کو دانت کو مائنس کر کے کوئی بات پہنچ جائے. اور آج کچھ لوگ عہد کر کے اٹھے یہاں سے. کاہے کا مسئلہ ہے شیعہ کا اور سنی کا، اس میں لگے ہوئے یہ ہے وہ ہے وہ ہے. آئیے پہلے یہ تو دیکھیے کہیں ہمارے ہاتھوں سے دانستہ یا نادانستہ طور پر کوئی توہین تو نہیں ہو رہی. اگر آج ہم نے یہ دیکھ لیا اور یہ معیار سامنے آ گیا تو میں سمجھوں گا کہ جنہوں نے اس جشن کا انعقاد کیا ہے ان کی محنت جو ہے رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. اب سناؤں آپ کو ہے، سنیے یہ جملے اور یہ محنت میری نہیں، علامہ سید نصیر الاجتہادی صاحب آل اللہ مقام نہر میں نام ہو گیا. کہاں چلے گئے یہ لوگ ہی چلے گئے. تو کوئی آسمان تھے جو زمین پر اترے تھے، لوگ بھول ہی گئے. اب تو کچھ بھی نہیں، اب تو کیا رہ گیا. میں نے خود سنا ایک تقریر میں فرما رہے تھے ذاکر شام غریبہ جو ٹیلی ویژن پر ترابی صاحب کے بعد شام غریبہ پر علامہ سید نصیر الاجتہادی کیا کہہ رہے تھے. میں نے خود سیرت کا جلسہ پڑھ رہے تھے کہ اگر ہم مصطفیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کو معاذ اللہ کچل ڈالیں گے تو پھر ہم سے بہتر تو وہ دلی کی جامع مسجد کے نیچے کھڑا ہونے والا جیب تراش بہتر ہے. جیب تراش جو جیب کاٹتا ہے، جیب میں سے پیسے نکالتا ہے، جیب تراش، جیب کترا،
وہ جیبیں کاٹ رہا تھا تو ایک انگریز وہاں پر سیر کے لیے آیا. اس نے اس کی جیب کی طرف بڑھا تو اس کا پرس جو تھا انگریز کا نیچے گر گیا. وہ پیچھے آیا, اس نے پرس اٹھا لیا, انگریز کے پیچھے پیچھے آیا اور آ کر کہنے لگا یہ آپ کا پرس ہے, ادھر گر گیا تھا پیسوں سے بھرا ہوا, اس میں پورے پیسے یہ لے. اتنا پیسوں سے بھرا ہوا پرس تم نے مجھے واپس کیا؟ مسٹر تم تو بڑے جنٹل مین ہو, تم تو بڑے ایماندار آدمی ہو, بہت اچھے انسان ہو. انہوں نے کہا نہیں میں کوئی اچھا انسان نہیں, میں تو اندر سے نکال لیتا ہوں. میں تو جو اندر ہوتا گرا ہوا نہیں, وہ جو اندر ہوتا اس کو نکال لیتا ہوں جیب کو اتنا. نے کہا اچھا پاکٹ مار ہوتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں. پاکٹ مارو, میرا پرس نیچے گرا, تم نے پیچھے دوڑ کے مجھے کیوں دیا؟ اور جیب کترے نے کہا تم عیسائی ہو, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے, میں جیسا بھی ہوں مسلمان ہوں, محمد کا ماننے والا, اس لیے واپس کر دیا. قیامت کے دن کہیں میرا نبی تمہارے نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہو. رحمت نازل کرے اشتہادی نوجوانوں تک بات. کہیں میرا نبی تمہارے نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہو کہ حشر کے دن تمہارا نبی کہہ دے کہ اے میرے آقا, اے نبیوں کے سردار, تیرے ایک امتی نے میرے ماننے والے کی جیب میں سے پیسے نکالے واپس. تو یہ کرنے کے لیے اس نے کہا جس محمد کے ماننے والا ایسا دل رکھتا ہے اس کا مذہب سچا ہے. میں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا ٹھہرو, ایسے نہیں پڑھنا, 2 منٹ رک جاؤ, یہاں سے جانا نہیں. گھر گیا, نہایا, ایک لنگوٹ باندھ کر آ گیا. کہا کیوں؟ کہا وہ سب کچھ حرام اتار کر آ گیا ہوں, آج کے بعد حرام نہیں کروں گا. توجہ ہے میرے, سن رہے ہیں؟ اور اب ہمارا کردار دیکھیے, ہم اسی یورپ میں اور اسی انگلینڈ میں جا کے جو کچھ ہم نبی کے ماننے والے کرتے ہیں, اللہ مان اللہ فیض, جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہاں پر میں بیان ہی نہیں کر سکتا. ناراض تو نہیں ہو جائیں؟ وہاں ٹیلی فون میں بات کرنے کے لیے ایک سکہ ڈالا جاتا ہے. آج وقت ہے, میں چاہوں تو وہ سب کچھ پڑھتا ہوں کہ یہ نیچے بیٹھنے کے بجائے ایسے کھڑے رہیں گے اور نعرے لگاتے رہیں گے. سب کچھ ایسا کر سکتا ہوں, لیکن بہرحال میں خوشنودی چاہتا ہوں اور کسی سمت آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, کہیں آواز پہنچ جائے. ٹیلی فون کیجئے آپ تو ایک سکہ اس میں مشین میں ڈال دیجئے, پھر آپ اس میں بات کرتے رہیے جتنا ٹائم. ہمارے پاکستانی مسلمان پتہ کیا کرتے ہیں؟ اس سکے میں سوراخ کر کے دھاگا باندھ دیتے ہیں, پھر اندر ڈال دیتے ہیں, پھر اس سے بھی بات کی, اس سے بھی بات کی, اس سے بھی بات کی, پھر دھاگا کھینچا پیسے. پھر اس بد اخلاقی اور گناہوں نے جرم پر پشیمان ہونے کے بجائے مسکراتے بھی نہیں. آپ سمجھے نہیں؟ پھر ہنس کر بتاتے ہیں بجائے اس کے ذلیل ہوتے, خجل ہوتے, شرمندہ ہوتے. جب آپ اللہ نہ کرے گناہ کریں اور گناہ پر پچھتاوا نہ ہو تو سمجھے ضمیر مر چکا. جس کا ضمیر مرا ہے اسے حق نہیں ہے کہ وہ کہے میں مصطفیٰ کا امتی ہوں. کیا کہتے ہیں آپ؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ عالم دین تشریف فرمائیں, اس کا مطلب بھی سنیے. استغفر اللہ, پروردگار گناہ ہو گیا ہے. تو غفر کے کیا معنی ہے؟ غفر کے معنی ہے پردہ ڈال دے. کیا معنی ہے اس کے؟ پردہ ڈال. کیا کہے استغفر, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ اسے؟ پالنے والے کر تو بیٹھا ہوں, اب تو آخرت میں بھی چھپا لینا, دنیا میں بھی چھپا لینا. کہیں میرا گناہ ظاہر ہو گیا تو میں ذلیل نہ ہو جاؤں گا. اب سمجھے مسلمان تو وہ ہے جو چاہتا ہے کہ میرے گناہ میں دنیا میں بھی پردہ پڑ جائے اور آخرت میں بھی. تو وہ کیسا کلمہ گو ہے جو گناہ کر کے, جرم کر کے بتا بھی رہا ہے, فخر بھی کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں معمولی بات میں نے کر لی ہے. آئس کریم, کولڈ ڈرنک, وہاں پر وہ ٹوکن ڈالتے ہیں. ایسا ہی جو یورپ میں رہتے ہیں, جو انگلینڈ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں, یعنی جس کا ان کو تصور بھی نہیں ہے. سگنل کیسے توڑا جاتا ہے ان کو پتا ہے, بینک سے کیسے غبن کیا جاتا ہے ان کو پتا ہے, فراڈ کیسے کیا جاتا ہے ان کو پتا ہے.
جھوٹ کیسے بول کر کام نکلوایا جاتا ہے ان کو پتا ہے. جو سارے کام ابو جہل کے تھے وہ مصطفیٰ کے کلمہ گو کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہم تیرے امتی ہیں. بتائیے توہین رسالت اور کیا ہوتی ہے؟ کہاں ہیں آپ حضرات؟ آپ کو بتاؤں مصطفیٰ کا قانون کیا ہے. یہ باہر اینٹیں رکھی ہوئی ہیں ملک صاحب کے, 200 400 500 1000 اینٹیں رکھی ہیں. میں بھی گھر جاتے ہوئے ایک اینٹ اٹھا کے گاڑی کی ڈگی میں رکھ کے لے جاؤں, پھر میں کراچی میں 5 کروڑ روپے کی کوٹھی بناؤں, اس میں یہ ایک اینٹ سمندری سیند کی لے جاؤں, لے جا کے رکھ 5 کروڑ میں نے جیب سے لگایا, کوٹھی بن گئی. اس کوٹھی میں میرا اور میری نسلوں کا نماز پڑھنا حرام ہے. ناراض تو نہیں بیٹھے؟ کوئی گھبراہٹ تو نہیں پیدا ہو گئی میرے محترم؟ توجہ ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ضربت الیک، نعرہ علی. ابھی میں نے 2-4 باتیں آپ سے کرنی, ابھی تھوڑا میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں. میں نے ابھی تقریر کو کامل کرنا ہے, ابھی بات نہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے, جو آئس کریم کھاتے ہیں تو اس کی پیمنٹ کیجئے. آپ نے کمایا ہے اس کے پیسے دیجئے. نہیں وہ پیسے نہیں دیتے, وہ پیسے ڈور میں باندھ کے واپس کھینچ لیتے ہیں. تو جو کھا رہے ہیں وہ حرام ہے نا, وہ حرام ہے. اب مصطفیٰ کا قانون تو سمجھ رہے ہیں آپ. 5 کروڑ میں نے لگا, بھائی اس میں نماز کیوں جائز نہیں ہے؟ عزاداری. جب نماز جائز نہیں تو سارے کام ہی ناجائز ہو گئے. پھر لاکھ میں اس میں کروڑوں روپے کی مجلسیں کراؤں, ماتم کراؤں, مجلسیں کراؤں, جو چاہے کراؤں, قرآن پڑھواؤں. جب نماز ہی حرام ہے تو سب کچھ. ارے 5 کروڑ میں نے لگا دیے, میری میں کچھ بھی نہیں. کہا لگائے ضرور ہیں, مگر ملک صاحب کے گھر سے جو اینٹ لائے تھے اجازت لی تھی نہیں, قیمت دی تھی نہیں, تو بس سب کچھ حرام. اب سمجھے دین کیا ہے. اور یہ جو ایک آئس کریم آپ حرام کھا کے خوش ہو رہے ہیں اور 10 دوستوں کو بتا, خود میری بس میں آ کے بتا, ہم تو یہ کر لیتے ہیں. ہنس رہے, ہنسنے کی بات نہیں, گھٹنوں میں سر دے کر رونے کی بات ہے. اس لیے کہ جو ایک آئس کریم حلق کے اندر حرام گئی ہے, ٹافی یا جو بھی یہ قطرہ حرام ہوا نا, جس کی قیمت نہیں دی, تو جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں بھی وہ اثر آ رہا ہے. اب جو بچے جوان ہوں گے وہی بچے گستاخ ہوں گے, بے ادب ہوں گے. بیٹیاں ہوں گی تو باپ کی دستار کو مٹی میں ملائیں گی, بیٹے ہوں گے تو خود غرض ہوں گے. پھر پریشان ہو جائیں گے کہ اولاد وفادار نہیں ہے, فرما بردار نہیں. ارے کیسے فرما بردار ہو؟ وہ ایک حرام ہے جو پارے کی طرح گردش کر رہا ہے. ہم ہیں غلامان مصطفیٰ, ہم ہیں عاشقان مصطفیٰ, جان دے دیں گے مصطفیٰ کے لیے. کون ہے شیعہ یہاں کھڑا ہو جائے جو کہتا ہے میں جان نہیں دے سکتا مصطفیٰ کے لیے؟ کھڑا ہو, مجھے دکھائے, میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں, کیمرے میں فوٹو کھینچنا چاہتا ہوں. وہ سنی کھڑا ہو جو کہے میں مصطفیٰ کے لیے جان دینا نہیں چاہتا, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں ملے گا مجھے, چراغ لے کر بھی ڈھونڈوں گا, نہ شیعہ ملے گا نہ سنی ملے گا. بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, عورت ہو, مرد ہو, ہر ایک کہے گا مصطفیٰ کے نام پر 1 نہیں 1000 جانیں قربان. اچھا جان قربان کر سکتے ہو مگر مصطفیٰ کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے. توجہ رکھیے. تو پھر اس کا مطلب جان دینے کی باتیں بھی جھوٹی ہیں. مصطفیٰ کے کہنے پر وہ چلن اختیار نہیں کر سکتے جس کا حکم دے کر گیا ہے, تو کیا کرو گے آپ؟ کچھ بھی نہیں. تو اس کا مطلب ہم سب کے سب جھوٹے ٹھہرے نا, دعوے جھوٹے ہوئے نا. جب میں حرام کھا رہا ہوں, اس کا مال, اس پہ میری نظر لگی ہوئی ہے, آپ کے پاس آیا, یہ ضرورت ہے, یہ 2 لاکھ روپے دے دیجئے, آپ کو اس کا واسطہ, آپ کو مصطفیٰ کا واسطہ, آل مصطفیٰ کا واسطہ, میں آپ کو 1 مہینے کے بعد دے دوں گا. اب میں نے 50 قسمیں کھائیں, آپ نے کہا دے دیا. اب مہینہ کہاں, کون سا مہینہ, کون سی تاریخ؟ اب نہ میں ملوں گا, میرا نمبر کھلا ملے گا, آپ کو کچھ بھی نہیں, سب ختم. اب ذرا بتاتا ہوں کہ آپ کے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں, میرے آقا کیا فرماتے ہیں, سنیے. مصطفیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے قرض لے لیا جائے تو اسے قرض اس طرح واپس کرنا ہے کہ کچھ پیسوں کا اضافہ کر دینا ہے, تاکہ جس نے قرض دیا ہے اس کی طبیعت خوش ہو جائے. یہ مصطفیٰ نے کہا. مثلا میں نے آپ سے 10,000 روپے لیے تو 2,000 اوپر رکھ دوں, 500 روپے اوپر رکھ کے یہ قبول فرما لیں, آپ سے لیا تھا. یہ مصطفیٰ نے قانون بتایا.
کیا کہا؟ جب قرض لو تو کچھ اوپر رکھ کر دینا. مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا تھا قرض لو تو واپس ہی نہ کرنا. ہم یہ کرتے ہیں قرض لیا تو واپس ہی نہیں کر رہے. ہم ہیں غلامان مصطفیٰ. کیسا آئینہ ہے جس میں ہم آج اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں سنی شیعہ. میرے محترم سامعین، میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین، آج بدلنے کا دن ہے. دو ہی چیزیں ہیں، ایک طرف عذاب ہے، ایک طرف رحمت ہے. آج اختیار کر لو، رحمت کو اختیار کرنا ہے تو مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، عذاب کو اختیار کرنا ہے تو شیطان کے نوکر بن جاؤ. آج طے کر لو ہم کس کے غلام، ہمیں عذاب چاہیے یا رحمت چاہیے. یہی وجہ تو ہے کہ ذلیل ہے پوری دنیا میں آج ہم مسلمان، رسوا ہے ہم پوری دنیا میں. خدا کی قسم لوگ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، ہمیں فراڈیا کہتے ہیں، دھوکے باز کہتے ہیں. آج دنیا کے ایئرپورٹ پر ساری قومیں گزر رہی ہوتے، جب ہم جا کے پہنچتے پی آئی اے کا جہاز اترتا ہے تو چاروں طرف سے کتے لے آتے. پہلے تو ہمیں پورے بدن کو کتے سونگتے ہیں، پھر الٹا لٹا کے چوک کا نشان بناتے ہیں، کون آ گئے کہاں سے آ گئے، کچھ لے کے نہ آ گئے. اتنے تو ذلیل ہو گئے ہم. مزہ تو یہ تھا کہ دنیا کا ہر مذہب کا آدمی رک جاتا چیکنگ پوسٹ پر، ہمیں دیکھ کر کہتے کون؟ ہم کہتے مصطفیٰ کے غلام. تو سلوٹ کر کے کہتے نہیں، مصطفیٰ بھی سچا تھا، اس کے غلام بھی سچے ہیں. مزہ تو یہ تھا، وہ صادق و امین تھا. دشمنوں نے اعتراف کیا تھا اس کی صداقت کا، اس کی. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ کو کہاں لے کر آ گیا. یہ بات طے ہو گئی کہ کائنات میں سب سے قیمتی شے ہے عزت رسول. اس کی نظر تقریر تمام ہو رہی ہے، میں آخری نتیجوں پر. حضور عالی مجھے یہ بتائیے، آپ کے پاس ایک 10 لاکھ روپے کا ہار ہے سونے کا، اور ایک مٹی کی پلیٹ، مٹی کا برتن، مٹی کا پیالہ. میں آپ کے گھر آیا، میں نے دیکھا مٹی کا پیالہ صحن میں رکھا ہے، 10 لاکھ روپے کا ہار الماری میں رکھا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ وہ ہار یہاں کیوں نہیں رکھ دیتے؟ آپ نے کہا اگر رکھ دیا پہلے تو چور نہیں چھوڑیں گے، اور چوروں سے بچ گیا تو محلے والے کہیں گے پیسہ تو دے دیا اللہ نے مگر قدر نہیں ہے، بلا قیمتی چیز کو یہاں رکھا تھا. تو اسے سیف میں رکھیں گے تو قدردان کہلائیں. حضور عالی بڑھتے بڑھتے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، وہ 10 لاکھ کا 2 کروڑ کا ہار بن گیا، 2 کروڑ کی جائیداد زیور بن گیا. اب میں نے دیکھا اب تالا نہیں لگا ہوا ہے، اب آپ کے گھر کے باہر ایک موٹا تگڑا جوان خوبصورت، یہ کون ہے؟ کہا گارڈ ہے. کیوں؟ کہا دولت زیادہ ہے. اب گارڈ کھڑا کر دیا. اس گاؤں میں ایک چور بھی رہتا تھا، خاندانی چور تھا. اس کی نظر تھی کہ 2 کروڑ چرائے گا. وہ آیا چوری کرنے کے لیے، وہ جب گارڈ تھا وہ اتنا طاقتور تھا، اس نے چور کو نیچے گرا دیا، بھاگ گیا. چور سے کچھ نہ بن پڑا تو چور نے کیا کیا کہ گارڈ کو خریدنے کی کوشش کی. گارڈ بکا بھی نہیں، ایماندار تھا. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. چور مرنے کے قریب آ گیا. جب مرنے کے قریب آیا، اولاد نے پوچھا بابا ٹھیک جا رہا ہے، کوئی دکھ تو نہیں؟ کہا نہیں کوئی دکھ نہیں، ایک دکھ لے کے جا رہا ہوں. کیا؟ کہا جس کے گھر میں چاہا میں نے نقب لگائی، چوری کر لی، ایک ہی گھر رہ گیا، مال بہت تھا چوری کر نہیں سکا، یہ دکھ لے کے جا رہا ہوں. کیوں بابا؟ کہا وہ جو گارڈ کھڑا ہوا تھا اس نے مجھے ناکام کر دیا. میرے بیٹو ہمیشہ اس گارڈ کی برائی کرتے رہنا. میں پڑھ بیٹھا ہوں جناب، بس آپ تک بات پہنچ گئی. میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اس گارڈ کی برائی کرتے رہنا. اب اس کے بیٹے، اس کے پوتے، اس کی نسل، اس چور کی نسل جہاں بیٹھے گی، کوئی بھی بات ہو جیسے اس گارڈ کا، اس گارڈ کی بات نہ کرو، اس میں یہ برائی تھی، اس گارڈ میں یہ برائی. اصل بات یہ تھی کہ اس گارڈ نے اس کے باپ کو ناکام کیا تھا، چوری کرنے نہیں دی. نہ وہ گارڈ بکا تھا نہ جھکا تھا. چور کی اولاد اس گارڈ کی برائی کرتی بھی ملے گی آپ کو. لیجئے حضور تقریر کا اہم جملہ سماعت فرمائیے. ابھی آپ نے طے کر لیا نا کہ کائنات کی سب سے قیمتی شے جو ہے، بیٹا ذرا جلدی سے آپ جہاں بھی ہو میرا بچہ، کائنات کی سب سے قیمتی شے جو ہے، توجہ رکھیے گا ذہن آپ کو، وہ کیا ہے؟ سو تو نہیں گئے. کائنات کی سب سے قیمتی شے کیا؟ اس میں کوئی اختلاف تو نہیں، عزت ہے. حضور مجھے اور آپ کو اتنی سمجھ ہے کہ 2 کروڑ کے سونے چاندی مال کے لیے گارڈ کھڑا کر دیں، حفاظت کا اہتمام کریں. وہ خالق العقل رسول کی عزت جیسی قیمتی چیز میرے اور آپ کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتا. بے
بے قدروں کے حوالے کر دیتا؟ نہیں، اس نے بھی تو حفاظت کا اہتمام کیا ہے نا. تو حضور عزت رسول کے محافظ قلعے کا نام ہے حضرت ابو طالب. یہ ہے رسول کے گرد جو محافظ قلعہ بنایا تھا، اس کا نام ہے حضرت ابو طالب. اب جو عزت رسول کے دشمن تھے انہوں نے کوششیں بڑی کی مگر کامیاب نہیں ہوئے. اب جہاں کامیاب نہیں ہو تو جو عزت رسول کا دشمن ہے وہ جہاں بیٹھتا ہے وہ اسی محافظ کے خلاف باتیں کرنے لگے. وہ یہ کب کہتا ہے کہ مجھے ناکام کیا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس کے خلاف بات کرتا ہے. ہم سے خطا یہ ہو گئی حضور کہ جسے اللہ نے عزت رسول کا محافظ بنایا تھا ہم مسلمان اسی کے کلمے میں شک کر کے بیٹھ گئے. انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، انہوں نے یہ نہیں کیا تھا. اب تو دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بھی. کل مجھے ایک سوال آیا میرے پاس ٹیلی فون پہ کہ جی وہ پوچھ رہے ہیں کہ اچھا اگر وہ صاحب ایمان تھے تو بتاؤ پھر ابو طالب کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا، کس نے پڑھایا؟ اب یہ سوال کرتے بچے پریشان ہو جاتے کہ حضرت ابو طالب کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تاریخ میں لکھا نہیں پڑھا. تو کہ دیکھو اگر ایماندار ہوتے تو کیا جنازہ نہیں پڑھتے، اسلام ہوتا تھا. اس کا جواب سن لیجئے، اسلام کے احکامات ایک ساتھ نہیں آئے ہیں، ایک ساتھ اسلام نہیں آیا، دین ایک ساتھ نہیں آیا. دین بتدریج آیا ہے. 10 سال اور 13 سال کی مدت ہے. مدینے میں علیحدہ ہے، مکے میں علیحدہ ہے. کچھ مدینے میں کچھ مکے میں پھر کامل ہوا. نماز روزہ حج زکات، نماز روزہ حج زکات خمس جہاد سب ایک ساتھ نہیں اترے. نماز تھی تو روزہ نہیں، روزہ تھا تو جہاد نہیں، جہاد تھا تو خمس نہیں، خمس تھا تو جہاد نہیں. بتدریج آیا ہے. نماز جنازہ کا حکم مکے میں تھا ہی نہیں، مدینے میں آیا ہے. جناب عمران کا انتقال مکے میں ہوا ہے. جب مکے میں نماز جنازہ کا حکم ہی نہیں تھا تو نبی کیسے پڑھاتے؟ مکے میں جیسے کہ خانہ کعبہ کی طرف سر کرنا، منہ کر کے نماز پڑھنا مکے میں نہیں تھا، مدینے میں آیا ہے. اس لیے جناب ہاں یہ دیکھو کہ نبی رویا ہے یا نہیں رویا، نبی ساتھ تڑپا ہے یا نہیں تڑپا، ہائے بابا کہہ کہہ کر بین کیے ہیں یا نہیں کیے، اور کیا کیا جملے کیے کہ اللہ آپ پر رحمت نازل کرے، آپ اس وقت میرا سہارا بنے جب بے سہارا تھا. اور یہ آپ کو بتاؤں، یہ جو ابھی نعتیں پڑھی گئی اور نعتیں پڑھی جا رہی ہیں نبی کی شان میں جو شاعری کی جائے اس صنف کو نعت کہتے ہیں. نعت کے موجد جناب ابو طالب. اور کوشش تو کیجئے پورا دیوان ابو طالب علیہ السلام کا چھپ بھی گیا ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا، بازار میں موجود ہے، جو نعتیں کہی ہیں پیغمبر کی شان. ہاں آج ضرور ہے کہ جو نعت کہتا ہے نبی کو اس پہ پھول برسائے جاتے ہیں، اسے مٹھائیاں دی جاتی ہیں، اسے پیسے دیے جاتے ہیں. جب ابو طالب پیغمبر کی نعت کہتے تھے تب پتھر مارے جاتے تھے، تب نعت کہی. میرے محترم سامعین، میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین، تقریر تمام ہو گئی. کیسے جرأت ہو رہی ہے کسی کو کہ وہ نبی کے خلاف کتابیں لکھ رہا ہے؟ میرا اہم پیغام ہے سنی شیعہ، مواد کہاں سے آتا ہے، میٹر کہاں سے آتا ہے؟ تو میں اتنا عرض کروں گا کہ آج ایک کانفرنس کی جائے. 5 سال پہلے کوئی کارٹون بناتا ہے، 6 سال پہلے کوئی فلم بنا لیتا ہے، پھر کبھی کوئی کتاب. یہ قصہ پاک ہونا چاہیے. آؤ مل کر بیٹھتے ہیں سارے سنی شیعہ، سارے اسکالر مذہب کے جمع ہو جائیں، ہر فرقے کے ایک کانفرنس کریں، چاہے مصر میں کریں، چاہے عراق میں کریں، چاہے نجف میں کریں، چاہے قم میں کریں، چاہے مدینے میں کریں. ایک کانفرنس ہو، اس کانفرنس میں تمام فرقوں کے لوگ اپنی اپنی کتابیں لے کر آ جائیں. بڑے بڑے دانشور اس کے چیئرمین ہو اور منصف بنے دنیا کے. 10 سال چلے، 5 سال چلے وہ کانفرنس چلے اور کتابوں کا مطالعہ، سارے فرقوں کی کتابیں ہوں. جس مذہب کی کتاب میں نبی کے عزت کے خلاف کوئی لفظ ہو وہ نکال کے نظر آتش کر دیا جائے. میری بات سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھوں گا میں نے آج حق ادا کر. یہ نہیں دیکھنا ہے کس نے کیا لکھا ہے، بس سب سے پہلے ہم اپنے مذہب کی کتابیں لاتے ہیں. ہم شیعہ لے کر آتے ہیں. میں لے کر آؤں گا اصول کافی، میں لے کر آؤں گا من لا یاد الفقی، میں لے کر آؤں گا تہذیب، میں لے کر آؤں گا استفسار، میں لے کر آؤں گا اپنی نہج البلاغہ. تھکن تو نہیں ہو رہی ہے؟ میں لے کر آؤں گا یہ کتابیں. میں چوک میں کھڑا ہوں، اگر ہم مخلص ہیں نبی کی،
نبی کے کلمہ گو ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی کوشش نہ ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آ جائیں, ایک کانفرنس کریں. جن کتابوں سے یہ لوگ مواد لے کر ایسی بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں, ان کتابوں میں سے یہ مواد نکل جائے گا, پھر کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی. میں تیار ہوں. اب آپ اس پہ ناراض ہو جائیں گے, نہیں صاحب وہ فلاں راوی نے لکھا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں وہ روایت نکالتی جائے. ارے کیا بات کر رہے ہیں آپ کو راوی زیادہ عزیز ہے یا نبی زیادہ؟ بھائی اتنی سی بات بتائیے. پھر آپ ناراض ہو جائیں گے کہ نہیں صاحب وہ راوی ہے, وہ ہوں گے راوی جتنی بھی عزت والے ہو, میرے نبی سے زیادہ تو عزت کسی کی نہیں ہے. پھر آپ یہ کہیں گے صاحب وہ فلاں راوی کی روایت ہے, ہوتی رہے, جو میرے نبی کی عزت کے خلاف ہے. وہ کوئی بھی راوی ہو, میں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے, راوی کا نہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا اس چوک میں کہ ہمارا شیعوں کا نظریہ سنیں نبی کے بارے میں. کتنا ہی معتبر راوی, خود میرے باپ نے اگر روایت کی ہے, اور ایسی روایت ہو جو میرے نبی کی آبرو کے خلاف جا رہی ہے, چلا دو ایسی روایت کو. میرے باپ کا احترام اپنی جگہ ہے, کلمہ میں نے مصطفیٰ کا پڑھا ہے. نہیں, یہ بات آخر تک سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے آبرو رسول کے بارے میں. ہم کہاں تک سوچتے ہیں عزت رسول کے بارے میں, کتنے سخت ہیں ہم عزت رسول کے بارے میں. اگر ہمارے باپ کی روایت ایسی ہے جو آبرو مصطفیٰ کے خلاف ہے, چلا دو ایسی روایت کو. ارے نبی کی عزت کے سامنے ہم اپنے باپ کی بات کو نہیں اہمیت دیتے, تو جن راویوں کے باپ کا ہی پتہ نہیں تھا ان کو کیا اہمیت دے جلائیں وہ کتابیں, ان کتابوں کو جلایا جائے. جب وہ کتابیں جل جائیں, وہ روایتیں جلا دی جائیں جو میرے نبی. آپ کہیں گے اب کیسے ہو, سب کتابیں جمع ہو. کسوٹی کیا ہو پرکھنے کی, کتابوں کی روایت. معیار کیا ہو, کسوٹی ہو قرآن. جو روایت اٹھائیں قرآن پر پرکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس میں پرکھتے چلے جائیں, روایتوں کو چھانٹ چھانٹ کر بیان کرتے چلے جائیں, کتابوں میں جگہ دیتے رہیں. کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی. اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں کر سکے گا. تقریر کا آخری جملہ, یہی وجہ تو ہے, کہیں نہ کہیں تو نرمی برتی ہے ہم نے, کہیں نہ کہیں تو کوتاہی ہو گئی ہے ہم سے. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے توہین رسالت کس نے کی تھی؟ معلوم ہے؟ یزید نے. یہی تو ہے کہ بتایا نہیں جاتا ہے سنی شیعہ نوجوانوں کو, باتوں کو چھپایا جاتا ہے, بات بتائی نہیں جاتی ہے کہ اصلیت کیا ہے تاکہ ان کو پتا چلے. وہ ٹی وی پر آ جاتے ہیں بندر جیسی شکلوں والے, وہ بیٹھ کے کہتے ہیں توریت پڑھ رہے ہیں, انجیل پڑھ رہے ہیں, زبور پڑھ رہے ہیں. کہاں سے دو لوگوں کو دھوکا, لوگ کہتے ہیں انجیل پڑھ رہا ہے, توریت پڑھ رہا ہے, بڑا عالم. کون سی توریت ہے, کون سا انجیل ہے؟ رسول اللہ کے عہد میں گزر رہے تھے, صحابہ کرام کو ایک صفحہ مل گیا پہاڑ کے پتھر سے. صحابہ پڑھنے لگے, کیا ہے؟ کہا توریت کا صفحہ. چہرہ سرخ ہو گیا جلال سے. یا رسول اللہ غصے کا سبب؟ کہا جرت کیسے ہوئی میرے سامنے توریت پڑھنے کی؟ مولا کہا یاد رکھنا, اگر اس وقت وہ نبی آ جائے جس پر اللہ نے توریت کو اتارا تھا, اس پر بھی قانون اختیار کرنا میرے قرآن پر لازم ہوگا, نہ کہ توریت کے. اس پر بھی قانون جو ہے وہ میرا قرآن ہوگا, توریت نہیں. یہ منسوخ ہو گئی تو کون سی کتاب؟ پھر یہ پڑھ کے وہ پڑھ کے لاسٹ میں گئے. یزید کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ کتابیں اٹھائیں. جلال الدین سیوطی کل جا کے پڑھیے تاریخ الخلفاء, حافظ ہے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ. پڑھیے کیا لکھتے ہیں. یزید نے کہا تھا کوئی فرشتہ نہیں آیا, کوئی نبوت نہیں ہے. مصطفیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا, معاذ اللہ خاکم بدہن. آپ مجھے یہ بتائیں, جو فرشتے کا انکار کر دے, نبوت کو ڈھونگ کر دے, توہین رسالت اور کیا ہوتی ہے؟ اب آپ تھک رہے ہیں میرا کام, میں جانتا ہوں, میں مزاج سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. اور کیا ہوتی ہے توہین رسالت؟ کسے کہتے ہیں؟ نبوت کا انکار اس نے کیا, فرشتے کا انکار اس نے کیا, نبوت کو معاذ اللہ ڈھونگ کہا. تو سب سے پہلے توہین تو یزید نے کی تھی. ایک بات کہوں, ناراض تو نہیں ہو جائے؟ پھر سوچیے, حوالہ پھر دے رہا ہوں.
شفیع کاروی صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے یزید پلیت، اس میں بھی پڑھ لیجیے. مجھے اتنا بتا دیجئے شفیع کاروی سے لے کے جلال الدین سیوطی تک طے ہو گیا نا کہ سب سے پہلا گستاخ پیغمبر یزید ملعون تھا. اب ایک بات کہتا ہوں، خفا تو نہیں ہوں گے؟ ایک بات بتائیے، بیٹا پیر جذبات میں ہلایا کہ نیند میں؟ ہو بھی سکتا ہے نا جناب، ایسی گفتگو میں نیند آ ہی جاتی ہے، لیکن بہرحال ہمیں ان سب باتوں سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ کون سی چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں مذہب کھڑا ہوا ہے، وہاں شیعت بول رہی ہے. یہ فرد واحد کی بات نہیں ہے، یہ شیعت کی بات ہے کہ شیعت کیا سوچ رہی ہے اس معاملے میں، شیعت کا نظریہ کیا ہے، انتہا کیا ہے، مطمع نظر کیا ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شیعت اس بات. پھر سنیے میری بات، شفیع کاروی صاحب کی کتاب یزید پلیت سے لے کر جلال الدین سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء تک یزید کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ یہ کہ اس نے یہ تک کہا تھا کہ کوئی فرشتہ نہیں آیا نعوذ باللہ میرے پاکیزہ نبی. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا جو دولت کے لیے اختیار کیا گیا تھا. نبوت کو ڈھونگ کہا، توہین ہے نا؟ ذرا منہ کیجئے میری بات، ہے نا توہین؟ تو پھر مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جس نے کارٹون بنایا اس کے خلاف جلوس نکالا، آج تک یزید کے خلاف آپ نے جلوس بس تقریر تمام. اگر ہم نکال لیتے اس کے خلاف جلوس، ہاں اس کے خلاف جو جلوس نکالا تھا وہ سن 60 ہجری میں رسول کے بیٹے نے نکالا تھا. جو 28 رجب مدینے سے چلا تھا یہ وہ جلوس تھا جو توہین رسالت کرنے والے کے خلاف حسین نے نکالا. اب یہ جو محرم میں جلوس اٹھتے ہیں کالے علم کے نیچے، یہ اسی جلوس کا تسلسل ہے. وہاں بھی تھوڑے سے افراد تھے، یہاں بھی تھوڑے سے افراد. چلے اگر وہاں آپ حسین کے ساتھ نہیں ہو سکے، آج حسینیوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر کسی یزیدی کو جرأت نہیں ہوگی وہ میرے نبی کے خلاف کوئی جملہ کہہ سکے یا کوئی جملہ لکھ سکے. اللہ مجھے اور آپ کو رحمت للعالمین کے نقش قدم پر چلائے، ان کی صحیح معنوں میں داسی، ان کی صحیح معنوں میں غلامی کرنے کا شرف عطا فرمائے. اگر ہم جشن منا رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ پھول کی پتیاں بکھرا دیں، اس کی کمی نہیں ہے. آج تو جنت کے دریچے کھلے ہوئے ہیں، آج تو حور و غلمان میں اللہ موتی لٹا رہا ہے. روایتیں ہیں موتی لٹائے جا رہے ہیں، حوریں موتی لوٹ رہی ہیں، اور دریچے کھول کر وہ اس انتظار میں ہے کہ کون مانگنے والا آج مانگتا ہے اور میں اسے عطا کر دیتا ہوں. جو بیمار ہیں اپنی شفا کے لیے دعا مانگیں، جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے دعا مانگیں. دریچے کھلے ہوئے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ مانگو میرے حبیب کے صدقے. اور وہ پاکیزہ شہزادہ بھی آج ہی ان کی ولادت با سعادت ظہور پر نور کی شب ہے، جو مصطفیٰ کے خاندان کا شہزادہ ہے، اسی گود کے آغوش کے پروردہ کی گود میں پروردہ ہے. وہ پاکیزہ امام ہے کہ جس کے نام سے شریعت مصطفیٰ صبح قیامت تک منسوب ہو گئی ہے. آج ان کے بھی ظہور امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. اور میرے محترم سامعین، میرے واجب الاحترام سامعین، میرے انتہائی محترم سامعین، میرے سنی شیعہ دوست، آج ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہے کہ اگر جشن منانا ہے تو پھر اس عہد کے ساتھ کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اس عہد کے ساتھ کہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، اس عہد کے ساتھ کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آئیں گے، اس عہد کے ساتھ کہ کسی کا پیسہ اگر ہمارے اوپر ہے تو جیب میں ہے تو صبح پہنچائیں گے یا ابھی رات کو دروازہ کٹا کے پہنچائیں گے، اور اگر نہیں ہے تو دعا مانگیں گے ہمارے قرضے کو تو ادا فرما دے، اور جس سے لیے اسے ہاتھ جوڑ کر ٹائم مانگیں گے اور معافی مانگیں گے، اور اس عہد کے ساتھ کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اس عہد کے ساتھ کہ کسی کے مال کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھیں گے، اس عہد کے ساتھ کہ جیئیں گے تو اس طرح کے آقا مولا ہم پہ فخر کرے گا، اس عہد کے ساتھ کہ ہاں یہ میرے امتی ہیں، ہاں یہ میرے غلام ہیں، ہاں یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اس عہد کے ساتھ کہ کلمہ فقط زبان تک نہیں آئے گا، کلمہ ہمارے دلوں میں بھی اترے گا، اس عہد کے ساتھ کہ اگر ولایت علی کو مانا ہے تو ولایت کے معنوں اور مفاہیم سے بھی آگاہ ہوں گے. کہتے ہیں ولایت کو نہ ماننے والا یہ ہے اور ولایت کو نہ ماننے والا وہ ہے، کہتے ہیں نا، تھک تو نہیں گئے؟ اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ولایت کے معنی کیا ہیں.
جو علی کی ولایت کو نہ مانے وہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ولایت کے معنی کیا ہے، جشن مصطفیٰ کیا ہے ولایت کے معنی، یہ پتہ ہی نہیں۔ نہ ماننے والا یوں تشہد میں پڑھتا ہے وہ یوں، جو نہیں پڑھتا ہے وہ یوں، وہ یوں، وہ یوں، اور وہ حلالی اور وہ حلالی اور وہ جملے بھی بولے جاتے ہیں ممبر پر جو ممبر کے جملے ہی نہیں ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ولایت کے معنی کیا ہے۔ ولایت کے معنی ہے اقتدار، حکومت، کنٹرول۔ علی کو ولی مانو یعنی دل پر حکومت علی کی ہو، دولت کی نہیں، جھوٹ کی نہیں، دنیا کی خرچ و غایت کی نہیں، لالچ کی نہیں، علی کا کنٹرول، علی کی حکمرانی۔ کون بتائے گا مصطفیٰ کیا ہے؟ امی کے کیا معنی لیے؟ یہ ہم ہیں مسلمان جو آج تک امی نہیں سمجھے ہیں، وہ نبی کیا سمجھیں گے؟ سنڈی شیادو امی کس کو کہتے ہیں؟ پڑھا لکھا ہی نہیں تھا، نبی پڑھا لکھا نہیں تھا، امی۔ قرآن کی آیت ہے حضور میرے حبیب، جو کچھ تو نہیں جانتا تھا میں نے تجھے پڑھا دیا ہے، جو کچھ تو نہیں جانتا تھا۔ ذرا سا قبلہ 2 منٹ دیجئے گا، 2 منٹ دیجئے گا، ذرا 2 منٹ دیجئے گا۔ تو کچھ تو نہیں جانتا تھا۔ ایک بات میں کہتا ہوں آپ کو، ایک پرچہ دیتا ہوں اور کاغذ دیتا ہوں، یہاں لکھیں آپ بیٹا کہ آپ کیا کیا جانتے ہیں، آپ لکھیں گے 1 یہ جانتا ہوں، نمبر 2 یہ جانتا ہوں، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ شامیانہ ہے، یہ لائٹ ہے، یہ پانی ہے، یہ غذا ہے، لکھ لیں۔ 2 دن میں لکھ لیں گے، ہفتے میں لکھ لیں گے۔ میں ایک پرچہ دے کر پین دے کر کہتا ہوں وہ لکھو جو تم نہیں جانتے۔ خدا کی قسم زندگی بھر بیٹھے رہیں گے، صفحہ مکمل نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں کیا کیا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اب سمجھے بلاغت قرآن، حبیب میں نے تجھے سب کچھ پڑھا دیا ہے جو تو نہیں جانتا تھا۔ 2 ہی طرح سے انسان کا علم جانا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے استاد کیسا ہے یا شاگرد کیسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بول رہا ہے اس کا استاد کیسا ہے، اچھا، اور جس کو اس نے پڑھایا وہ شاگرد کیسا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پڑھایا تو استاد تو وہ ہوا نا، کوئی ہے جو کھڑا ہو کے اس کے علم میں عیب دکھائے گا؟ خدا کے لیے ذرا توجہ فرمائیے، وہ ہے، وہ اس نے پڑھا دیا، اور اس کا شاگرد کون ہے؟ اس کا شاگرد کون ہے؟ حضور علی کائنات میں واحد آواز اٹھی ہے کوفے کے ممبر پر، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو مجھ سے۔ دنیا میں یہ آواز کسی کی نہیں ہے، یہ آواز ہے علی ابن ابی طالب۔ سلونی، مجھ سے سوال کرو، میں بتاؤں گا تمہیں، زمین کے راستے، آسمان کی راہیں میں بتاؤں گا تمہیں۔ اور پھر دنیا بھر کے علماء کرام نے سوال کی، ایسے ایسے سوال جو سقراط کے زمانے سے تشنہ جواب چلے آ رہے تھے، علی کے دور میں حل ہوئے۔ دنیا بھر سے عالم آ کر بیٹھ گئے، علی سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں جب علی ٹرانسفر کر کے، شفٹ کر کے دارالحکومت کو، کیپٹل کو مدینے سے کوفے لے آئے تو جتنے امپائرز تھے، جتنی بادشاہتیں تھی، انہوں نے اپنے مصور اور اپنے رائٹر کوفے میں بھیج دی اور ان سے کہا کہ علی کی تصویر بنا کر لے آؤ۔ نہج البلاغہ، شرح نہج البلاغہ ابی الحدید معتزلی، انہوں نے پہلی تصویر علی کی بنائی کھجور کی چھال پر۔ اس میں مولا علی نے ہرے رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا جس کا ایک شملہ دائیں رخسار پر اور ایک شملہ بائیں رخسار پر، اور تلوار کو حمائل کیا ہوا۔ تصویر بنا کر بادشاہ کو بھجوائی اور نیچے مصور نے نوٹس لکھا، آپ کے حکم پر تصویر بنا دی ہے، مگر میرا دعویٰ ہے کہ صبح قیامت تک کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا جو علی کی تصویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ دوسرا کام یہ کہ اپنے رائٹر بھیجے اور کہا جو علی کے منہ سے جملہ لکھ لے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اسے لکھ لے۔ کہتے ہیں کہ جو کچھ علی نے فرمایا وہ لکھ لیا گیا اور انہیں اونٹوں پر بار کر کے بادشاہوں کے پاس بھجوا دیا گیا۔ بادشاہوں نے اسے اپنے دفتر میں رکھ لیا۔ معتزلی کہتے ہیں آج دنیا میں جتنی ترقیاں ہو رہی ہیں علی کے انہی جملوں کا صدقہ ہے جو کوفے کے منبر پر بیان کیا تھا۔
ایک جگہ گزر رہے ہیں مولا اور غلام ساتھ ہیں, دیکھتے کیا ایک آبشار گر رہا ہے, اوپر سے پانی پہاڑ سے نیچے گر رہا ہے. کھڑے ہو گئے اور دیکھ کر مسکرانے لگے. غلاموں نے کہا امیر المومنین منظر خوبصورت ہے, محظوظ ہو رہے ہیں؟ کہا محظوظ ہو رہا ہوں, سبحان اللہ بہت خوبصورت منظر ہے, مگر میرے مسکرانے کا ایک سبب اور بھی, اپنے ماں باپ قربان کریں آپ پر, یا علی بیان کیجئے. فرماتے سنو, اگر میں چاہوں نا اوپر والے پانی کو پکڑ کے نیچے پانے والے سے یوں ٹکراؤں کہ درمیان میں سے نور پیدا ہو جائے. سلونی سلونی, پوچھو مجھ سے. بڑی بڑی چالیں چلی زمانے میں, سنی شیعہ بیٹھے تھے, کہا چلو صاحب علی نے کہہ دیا سلونی سلونی تو ہم بھی کہیں گے سلونی سلونی. مطلب ہوتا پوچھ لو مجھ سے جو کچھ چاہتے ہو, میں سوال کا جواب دوں. کہا صاحب آپ تو کہیں گے مگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سوال بھی تو کریں گے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تیار کر لیں گے. 25 آدمی تیار کر لیے, سوال بتا دیے, تم نے یہ سوال کرنا ہے, اس کا یہ جواب, تم نے یہ سوال کرنا ہے, تمہارے یہ درہم, تمہارے یہ دینار, تمہاری یہ کنیزیں, تمہاری یہ جاگیریں, تمہارے یہ گھوڑے. بس ہم تیار ہو گئے, رائٹر لکھ لے گا. اگر علی نے کہا ہے سلونی سلونی تو کون سی بڑی بات ہے, ہم نے بھی تو علم کا دعویٰ کیا ہے, سلونی سلونی. نیچے ہوگا انہوں نے بھی کہا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے. محفل سج کے اعلان ہوگا صاحب وہ دعویٰ کر رہے ہیں, آ گئے ممبر میں, سلونی سلونی پوچھو مجھ سے جو کچھ ہو. وہ کھڑے ہو پہلے سے تیار, سر میں نے سوال کرنا. ہاں ہاں پوچھو, میرا سوال یہ, تمہارے سوال کا جواب یہ. میرے سوال, تمہارے سوال کا جواب, تمہارے 25 آدمی بیٹھے ہیں, میں نے پوچھو, وہ سوال کر رہے ہیں, وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں. اگر علی نے دعویٰ کیا تھا تو کون سی بڑی بات, یہ بھی دعویٰ کیا. وارے تیری مصلحت, دیکھیے کہ اب علی کا دشمن ذلیل کیسے ہوتا ہے, وہ بھی عورت کے ہاتھ میں. کنیزان علی کا بھی ایک رول ہے بہت بڑا. مسجد کا دروازہ کھلا, ایک عورت اندر داخل. سبحان اللہ, رکیے رکیے, کیا دعویٰ کیا ہے آپ نے, واہ واہ, لوگوں کی علمی تشنگی دور کر دیا آپ نے, کان ترس گئے تھے یہ بات سننے کے لیے, آج تو کمال ہو گیا, واہ واہ واہ, میں تو مداح ہو گئی آپ کی. اور جناب علی یہ دیکھیے, کپڑا ڈھکا ہوا اس نے, یہ دیکھیے اس خوشی میں کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے, تحفے کے طور پہ آپ کی پسند کا دمبے کے گوشت کا پلاؤ پکا کے لائی. یہ دیکھیے, یہ دمبے کے گوشت کا پلاؤ, ہاں آپ کی پسند کا دمبے کے گوشت کا پلاؤ, یہ لیجیے. اچھا دیکھا کیسے میرے ساتھ مداح ہو گئے, میرے لیے دمبے کے گوشت کا پلاؤ میرا پسندیدہ پکا کے لائی. برسر ممبر کپڑا ہٹایا, پلیٹ کا ڈھکن ہٹایا. مجھ سے مذاق کرتی ہے, تمسخر اڑاتی ہے. تو کہہ رہی تھی دمبے کے گوشت کا پلاؤ, یہ تو سادہ چاول ابال کے لے آئی ہے, یہ چاول ہی چاول ہے, دمبے کے گوشت کا پلاؤ. نے کہا حضور میں تو کیسی باتیں کر رہی ہوں, میں تو چاول خود دمبے کا گوشت لے کر میں نے پلاؤ بنایا. کہا دیکھ, انہوں نے کہا ادھر رکیے, یہ دیکھیے, یہ ہٹائیے چاول, یہ بھی چاول ہٹائی, یہ چاول ہٹائی, وہ دیکھے نہیں, اور چاولوں کے نیچے سارا گوشت ہی گوشت ہے. اچھا بھائی اچھا, وہ بات یہ ہے کہ چاول اوپر تھے اس لیے سمجھ نہیں سکا, دیکھ نہیں سکا کہ بوٹیاں نیچے ہیں. ایک مرتبہ کنیز علی نے سر اٹھا کے کہا بدبخت, حیا نہیں آتی, چاولوں کے نیچے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ میں چاولوں کے نیچے بوٹیاں دیکھ نہیں سکتا, تو کیا جانتا ہے کہکشاں کہاں ہے, ستارے کہاں, تو کیا بتائے گا. علی ہو کنارے, اور ایک مرتبہ پوچھا یا علی آپ سے بڑا, توجہ, علی آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا, کوئی عالم آپ سے بڑا نہیں دیکھا. میں کہہ رہا ہوں شیعہ نقطہ نظر سے دیکھیے, اگر سمجھنا ہے رسول کی عزت کو تو یہاں آئیے کیسے عزت رسول سمجھا جائے. پہلے خود بتایا کائنات کو, یا تو کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ علی سے یہ سوال پوچھا گیا تھا اور علی نے کہا مجھے جواب نہیں آتا. کھڑا ہو جائے کوئی, خدا کی قسم سانسیں رک جائے گی عادات کی, مگر کوئی ایسا لمحہ نہیں جس نے جو سوال کیا, سوال ختم ہونے سے پہلے علی نے جواب نہ دیا. اور پھر پوچھا پوچھنے والے نے, علی آپ سے بڑا کائنات میں کوئی عالم نہیں ہو سکتا. تو کہا نہیں, ہرگز نہیں, سنیے گا, ہرگز نہیں. حضور علی ایک بات بتاؤں, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ تھک گئے ہیں, لیکن میں عمدن آپ کا ٹائم لے رہا ہوں, جان بوجھ کے یہ بات پہنچا رہا ہوں آپ تک. خوبی جو ہے وہ کسی دوسرے کی طرف منتقل کر دینا, یہ ایسا کلیجہ کسی میں نہیں. خوبی انسان اپنی طرف رکھتا ہے, خامی دوسرے کی طرف. بیوی نے آپ کو کہا کہ بیٹا فرسٹ آیا ہے, بھائی آپ کا بیٹا پتا ہے, رپورٹ آئی ہے فرسٹ آیا, سینہ تان کے آپ نے کہا بیٹا کس کا ہے, فرسٹ آیا میرا بیٹا ہے.
بیوی نے کہا ناکام ہے، فیل ہو گیا ہے. کہا سب ماں کے دودھ کا اثر، ماموں نے بگاڑا ہے. نہ کہتا نہیں تھا کہ وہاں نہ بھیجا کر جاتا، نانا نے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا. یہ تیری تربیت ہے، یہ تیرا پیار ہے جو بگاڑ کے رہے گا. خوبی اپنی طرف، برائی دوسرے کی طرف ہے. کائنات میں واحد مثال ملے گی. جنگ صفین ہو رہی ہے، محمد حنفیہ کو علی نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو بھیجا، جاؤ یہ حملہ کرنا ہے اور مجھے یہ نتائج چاہیے اس حملے میں. محمد علی کے بیٹے گئے، مگر وہ مطلوبہ نتائج نہ حاصل کر سکے جو علی کو چاہیے. علی نے آواز دی محمد واپس آ جا، واپس آ. پھر امام حسن کو بھیجا. جو حسن کی جنگ اللہ اکبر، اڑا کر میمنے میں داخل ہوئے، میسرے پر پلٹ دیا، میسرے میں داخل ہوئے، قلب لشکر تہس نہس کر دیا مخالف کے لشکر. کامیاب ہو کر الحسن واپس آئے. دیکھیے گا امام حسن کامیاب ہو کے واپس آ رہے تو پہلو میں علی کے بیٹا اپنا علی کھڑا ہے، محمد بن حنفیہ. علی نے محمد کو دیکھا، چہرہ زرد ہو گیا، پیلا ہو، آنکھیں جھکی. تو محمد کے کاندھے پر علی نے ہاتھ رکھا اپنے بیٹے پہ. جملہ سماعت فرمائیے کی بات کا. ہاتھ رکھا گا کیوں محمد؟ تم سے جنگ اس طرح نہ ہو سکی جس طرح حسن نے کر لی ہے، اس لیے پشیمان ہو بیٹا. حسن کامیاب ہو گیا اور تم ناکام، اس لیے پشیمان نہ. میرا بیٹا پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں، تو میرا بیٹا ہے، وہ محمد کا بیٹا. اللہ میرے لڑتے لڑتے کسی نے کہا علی آپ جیسا شجاع نہیں دیکھا. فوراً کا خبردار، مجھ سے بڑا شجاع میرا بھائی محمد. کسی نے کہا یا علی آپ سے بڑا عالم نہیں دیکھا، تو بے اختیار کا نہیں، مجھ سے بڑا عالم میرا بھائی محمد. کیسے؟ کہا سنو، یہ جو علم کے سوتے پھوٹ رہے ہیں علی کی زبان سے، اور یہ علم کے جو پہرے بے قرار بہ رہے ہیں علی کے سینے میں موجزن، یہ میرے بھائی مصطفیٰ نے جو مجھے زبان چسائی تھی. سنی شیعہ دوست بیٹھے ہیں، اب سمجھے یا علی علی کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ محمد کو صحیح معنوں میں سمجھنے کا موقع مل سکے. یہ جو مجھے رسول نے زبان چسائی تھی، یہ اس کا اثر ہے کہ یہ سینے میں علم کے سمندر ٹھاٹے مار رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں مجھے میرے بھائی مصطفیٰ نے 1000 باب علم کے تعلیم کیے. مجھے میرے بھائی علی کہہ رہے ہیں مجھے میرے بھائی رسول نے 1000 باب علم کے پڑھائے، پھر ہر باب میں سے 1000 باب میں نے خود پیدا کیا. پھر پتہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی رسول نے علم ایسے بھرایا جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا بھراتا، جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا. پھر تیسری منزل پر کہتے ہیں، میں اپنے ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں میں اپنے بھائی رسول کے ساتھ ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ رہتا. میں سمندری میں ہوں اور اس بات پر میں رکوں گا. دیکھیے علی کو کہنا چاہیے تھا بکری کا بچہ جیسے بکری کے ساتھ رہتا. چونکہ عرب میں بکرے بہت ہوتے تھے، بکریاں بہت تھے، بکری کے بچے کی مثال نہیں دی. پتہ ہے کیوں؟ دیکھیے بکری کے بچے کی علی کہنا چاہتے میں ایسے رہتا تھا بکری کا بچہ بکری کے ساتھ، یہ نہیں. بکری کی مثال اس لیے دی کہ بکری کا بچہ جو ہوتا ہے جب بھوک لگتی ہے ماں کے پاس آ جاتا ہے، دودھ پی کر جیسے پیٹ بھرتا ہے پھر چھلانگ مار کر کبھی اس پہاڑ پر، کبھی اس ٹیلے پر، کبھی اس پہ چڑھ گیا، کبھی ادھر بھاگ گیا. بکری وہاں کھڑی ہوئی ہے، پھر بھوک لگی پھر آ گیا بکری کے پاس اور دودھ پیا، پیٹ بھر گیا، مطلب پورا ہوگا، پھر کود کے اس پہاڑ پہ چڑھ گیا، پھر کود کے اس چھت پہ چڑھ گیا، پھر اس پہ. مطلب نکل جانے کے بعد چھوڑ کے جانے والوں کی علی نے مثال ہی نہیں. اونٹنی کا بچہ جب چلتا ہے تو دیکھیے گا ماں کے کبھی یہ دایاں رخسار رکھ دے گا اونٹنی کے، پھر دایاں رخسار ہٹائے گا تو بایاں رکھ دے گا، بایاں ہٹائے گا تو پیشانی رکھ دے گا. یعنی اونٹنی کا بچہ جب اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے تو اپنے چہرے کو اونٹنی سے جدا نہیں کرتا. اس لیے علی نے کہا میں نبی کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ. جب کسی نے تعریف کی علی کی تو فوراً کہا نہیں
یہ شرف تو مجھے میرے بھائی مصطفیٰ سے ملا. تو جیسا علی طیب و طاہر ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ علی کا مولا ہے مصطفیٰ, بے عیب ہے ذات مصطفیٰ, طیب و طاہر ہے ذات مصطفیٰ. اور ہم لوگوں کو آج کا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم علی والے ہیں اور ولایت علی کو مانتے ہیں تو پھر علی کے اقتدار کو دل پر بٹھائیں. یہ اقتدار علی کا ہونا چاہیے, نہ کہ ان کا جو ووٹ لینے کے لیے پھر رہے منڈلاتے ہوئے اب آ جائیں گے ہمیں ووٹ دو, ہمیں ووٹ دو, ہمیں ووٹ دو, ہمیں نہیں. نہیں, یہ سب دھوکے باز ہیں, جادوگر ہیں, یہ لالچی ہیں, یہ آپ کے ووٹوں کی سیڑھی بنا کے لٹیرے ہیں, لوٹتے ہیں. خالص رہیے علی ابن ابی طالب کے ساتھ, خالص رہیے اپنے پاکیزہ نبی کے ساتھ. اور اگر خالص رہنا ہے تو نہ خود جھوٹ بولیے نہ جھوٹوں کے ساتھ ہو جائے. اللہ رسول کے پاکیزہ بیٹے جو رسول کا ہم نام بھی ہے, اس زمانے کا امام بھی ہے, اس کا ظہور ہو. میری مبارک آپ کے لیے, آپ کی مبارک میرے لیے, اور ہم سب کی طرف سے یہ تہنیت اور مبارکباد بحضور سرکار امام زمانہ, ان کی بارگاہ میں تہنیت, ان کی بارگاہ میں مبارکباد. ملک صاحب کہ جنہوں نے اس جشن کا اہتمام کیا, اور ان کے تمام دوست جو ان کے معاونین رہے, بحضور امام زمانہ دعا کرتا ہوں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور آئندہ بھی اس جشن کا اہتمام اس سے کہیں بڑھ کر ہو. اور جتنے سنی شیعہ دوست تشریف لائے ہیں, مبارکباد بھی اور یہ دعا بھی کہ اللہ ان کے من کی تمام مرادوں کو پورا کرے, مجھے اور آپ کو اور ہم بانیان کو اور سننے والا ہم سب کو سیرت پاکیزہ رسول پر چلنے کا شرف عطا فرمائے. ہماری قوم کی بہن بیٹیوں کو اللہ پردہ کرنے کا چلن عطا فرمائے. محمد اور آل محمد کے صدقے میں جو قوم کی بیٹیاں ہیں اس طرح زندگی گزاریں کہ ماں باپ کے لیے عزت اور شرف کا باعث بنے, آبرو کا باعث بنے, بھائیوں کے لیے عزت کا باعث بنے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہر بری صحبت سے, ہر گندے ماحول سے, منشیات سے خدا اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ نوجوان اس طرح زندگی گزارے کہ اپنا بیگانہ دیکھ کر کہے کہ یہ مصطفیٰ کے کلمہ گو ہیں, یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو ماننے والے ہیں, یہ حسین ابن علی کے عزادار ہیں, یہ ماتمدار ہیں. ان کے ماں باپ کے کلیجے ٹھنڈے رہیں, شاد و آماد رہیں. بے اولادوں کو مولا اولاد عطا فرمائے, جنہیں اولاد دی اللہ انہیں اولاد کی خوشیاں دکھائے, اولاد کے سروں پر اللہ والدین کا سایہ سلامت رکھے. جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے. امام زمانہ کا ظہور ہو, بقی کی تعمیر ہو جائے. اللہم صلی علی محمد. بہت بہت مبارک ہو. کرے بابا بلند نعرہ